كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 358واں دن 28 الحجہ. نمبر 1 اسلامی تاریخ. ٹیپوسلطان رحمت اللہ علیہ کی سیرت. ٹیپوسلطان شہید رحمت اللہ علیہ سچے محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے. ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی. ساتھ ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے. ان کے اندر اسلامی معاشرہ کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا. وہ تقوی و پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ و نماز کی پابندی اور نماز تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے. دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی. بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی اور سری رنگا پٹنم میں دینی و عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی. نیز اہل علم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا. جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کرائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک فرض نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو. جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیاں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، راستہ کا خوشبودار ہو جانا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جاتا تو وہ خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے گئے ہیں. یہ خوشبو عطر وغیرہ لگائے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے آتی تھی. نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان عورتوں کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 1/4 حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو. اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں 8واں حصہ ہے. ان کو یہ حصہ تمہاری وصیت اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا. نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کی دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ترجمہ، ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں. نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، روزہ رکھنے کا انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور فرما دیتے ہیں. نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، عہد توڑنے والوں کا انجام. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں اور جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی. نمبر 7 دنیا کے بارے میں، مال و دولت آزمائش کی چیزیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے تو اس کو ظاہراً مال و دولت دے کر اس کا اکرام کرتا ہے تو وہ بطور فخر کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری قدر بڑھا دی، حالانکہ اس کی طرف سے اس کی آزمائش کا ذریعہ ہے، کیونکہ جتنا زیادہ مال ہوگا قیامت کے دن حساب میں اتنی ہی پریشانی ہوگی. نمبر 8 آخرت کے بارے میں، نیک اولاد کا فائدہ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں آدمی کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ کہے گا مجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا؟ پھر اسے بتایا جائے گا یہ مقام تم کو تمہاری اولاد کے استغفار کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ہر قسم کے درد کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار اور ہر قسم کے درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ دعا سکھاتے تھے، بسم اللہ الکبیر اعوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نعار ومن شر حر النار۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی، نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے۔ نمبر 3، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔